عوام تو میرے خیال میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ روٹی مانگ رہے ہیں, الیکشن نہیں مانگ رہے. بی بی آپ میری بات سمجھنے ہاں کے جی لیے میں تیار ہی یہی تو نہیں. کہہ رہی. آپ اس وقت عمران خان بنے ہوئے ہیں, میری بات کا جواب دینا کہ کیا پلان ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ الیکشن کراؤ ہم ٹھیک کر دیں گے. خان صاحب کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے, حالات 2018 والے نہیں ہیں. There is no جنرل باجوہ, there is no جنرل فیاض حمید. یہ جو خواب ہے نا 2/3 تو آپ نے تب نہیں لئی تھی جب آپ کا ستارہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا. تو آپ کی, جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ جو بیج بویا گیا تھا اس کی فصل اب کاٹنی پڑ رہی ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ بھائی صاحب آپ کا کیا پلان ہے, آپ کہتے ہیں ہم نے انتخاب تو کرانے نہیں ہے. بھائی کوئی ضد ہے, اگر انتخاب کرانے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں, مہنگائی قابو میں آ سکتی ہے, تو صبح کرا دینے چاہیے. ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر اب مقدمات ہیں, کیونکہ ان کے مقدمات کے فیصلے ہونے والے ہیں, وہ جلدی سے انتخاب کرا کے حکومت میں آ کے اپنے ان کیسز کو بند کرانا. یعنی ان کو یقین ہے کہ حکومت میں آ جائیں گے؟ کن کو؟ یہ کہہ رہے ہیں نا نون لیگ والے کہہ رہے ہیں. جس پاپولیرٹی کا دعویٰ عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں تو سویپ کرنا ہے الیکشن انہوں نے. ہاں تو وہ تو کرنا ہے, لیکن دوسری طرف کیا ان کو یقین ہے کہ خان صاحب آ جائیں گے, اس لیے وہ ڈرے ہوئے الیکشن سے کہ خان صاحب آ جائیں گے, اپنے کیسز معاف کرائیں گے ہمارے اوپر. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ حکومت نے وقت پورا کیا اور یہ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا, یہ سری لنکا ان کی خواہش کے مطابق نہ بن گیا, صبح سے شام تک جو دعائیں کرتے ہیں وہ کہ سری لنکا بن جائے, ڈیفالٹ کر جائے, تو اگلا الیکشن جو ہوگا اس میں خان صاحب کے خلاف اور ان کے حق میں زیادہ صورتحال بہتر ہو جائے گی. یہ ان کا خیال ہے. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اس طرف یہ بھی تو خیال ہے نا ابو قائد صاحب, وہاں پر ایک لاجک یہ بھی دی جاتی ہے کہ اگر الیکشن ہو جائے گا, ایک سٹیبل حکومت آ جائے گی, جس کے بارے میں یہ گمان ہوگا کہ اب زیادہ عرصے کے لیے, یعنی 5 سال کے لیے حکومت بن جائے گی. یہ بتائیں کہ آپ کو کس لحاظ سے یہ حکومت سٹیبل نہیں دکھائی دیتی؟ کیا کوئی ووٹ آف کانفیڈنس, نو کانفیڈنس فیس کر رہی ہے, کوئی ملٹری ڈکٹیٹر آنے والا ہے, کیسے لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ سٹیبل؟ ابھی تو مہنگائی ہے جو اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ابھی تو دیکھیں مہنگائی تو ایک فیکٹ آف لائف ہے جس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. کسی میں گٹس نہیں ہونے چاہیے کہ وہ میرے آپ کے سامنے بیٹھ کے کہے کہ مہنگائی نہیں ہے. مہنگائی تو ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے اور میں پی ٹی آئی کی قیادت سے پوچھتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ نے ایک وائٹ پیپر شائع کر دیا کہ یہ ان کے قصور ہیں, بالکل ٹھیک, ایک بلیک پیپر بھی شائع کر دیں کہ یہ ہمارا پلان ہے, ہم اس طرح سے اس کو ٹھیک کر لیں گے. وہی تو کسی کے پاس نہیں ہے. تو پھر میں زبان نہیں آپ کی یہ بات کہ آپ کے ساتھ پوری قوم کھڑی, کیسے مان لوں؟ ادھر کی بات کرنی ہے نہ ادھر کی بات کرنی ہے, میں نے عوام کی بات کرنی ہے. وہی سوال کریں قصور کسی کا بھی ہے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کس کا قصور ہے. ہم نے صبح کیا کھانے میں کھانا ہے, تو کیا عوام بیسک نیسیسٹیز پوری ہو رہی, کھانے کے لالے پڑے میں ہیں. خان صاحب کی ریٹرک کے علاوہ مجھے بتائیں نا کدھر ہے الیکشن کا مطالبہ؟ کتنے لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں الیکشن کرتے ہوئے؟ صرف ایک شخص کی خواہش کے اوپر, چونکہ وہ حکومت سے باہر ہے, لہذا الیکشن کرا دیں. بھائی صاحب ابھی الیکشن کی بھی بات نہیں ہوئی, بات یہ ہو رہی ہے کہ عوام کی پہنچ سے ان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ باہر نکلتی چلی جا رہی ہیں, اور آگے بھی حالات کوئی بہتر نہیں ہونے والے. یہ حکومت اگر بیٹھی بھی ہے تو اس کے پاس بھی ہمیں انفارچونیٹلی کوئی پلان نظر نہیں آیا. ٹیکس کی مد میں جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو نہیں ہوا, اب جو ڈیفیسٹ تھا وہ عوام کی جیبوں سے نکالنا ہے. بجلی بھی بڑھے گی, گیس بھی بڑھے گی, سب یوٹیلیٹیز بڑھیں گی, خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں. پلان کیا ہے؟ میں تو یہ جاننے کی کوشش کروں کہ اگر یہ بیٹھے ہیں تو کوئی پلان دے دیں. جو آپ عوام ان کے ساتھ آ جائیں گے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. مجھے جو بات کا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں, آپ اس وقت عمران خان بنے ہوئے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کیا پلان ہے کہ یہ ٹھیک کر لیں گے, آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. میری بات کا جواب دینا کہ کیا پلان ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ الیکشن کراؤ ہم ٹھیک کر دیں گے. میں تو دونوں سے پوچھ رہی ہوں نا, ادھر کیا پلان ہے اور ادھر کیا پلان ہے, دونوں بتائیں نا. عوام دوسرے کا تو میں پوچھ رہا ہوں, آپ نہیں پوچھ رہی. دیکھیں میری بات سنیں, آپ مجھے عوام کنسیڈر کریں. عوام کی اس وقت چیخیں نکل رہی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جو بھی بیڑا غرق کیا ہے, لیکن ہمارا ہی سب سے زیادہ بیڑا غرق ہوا ہے, اور ہماری پہنچ سے وہ جو 2 وقت کی روٹی ہے وہ بھی نکلتی چلی جا رہی ہے. اب دونوں میں سے کوئی پلان دے دیں. عوام تو میرے خیال میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ روٹی مانگ رہے ہیں, الیکشن نہیں مانگ رہے. بی بی آپ میری بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. ہاں جی میں یہی تو کہہ رہی ہوں, اگر روٹی نون لیگ دے دے گی تو عوام وہاں کھڑے ہو جائیں گے جا کے. نون لیگ روٹی دینے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن جو الیکشن مانگ رہے ہیں ان کے پاس بھی روٹی دینے کا کوئی پلان نہیں ہے. ہاں وہ تو نہیں ہے. کہیں نہیں ہے. میں تو کہہ رہی ہوں, آپ کہہ رہی ہیں, میں تو کہہ رہی ہوں کہ ان کے پاس بھی پلان, ان کے پاس بھی نہیں ہے پلان, ان کے پاس بھی نہیں ہے. عوام یہی تو کہہ رہے ہیں. لہٰذا جو بھی گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہے اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ عوام کے یہ مسائل ختم کرے.
فخاری صاحب لیکن انفارچونیٹ قسم کی بات یہ ہے نا کہ اس وقت ہوتا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. ساگ ڈار صاحب نے کہا کہ ہم IMF سے نکلیں گے, پھر وہاں سے جی آ جاتے ہیں کہ IMF سے نہیں نکلا جا سکتا کیونکہ ہمارے دوست ممالک جو ہیں ہمیں اس طریقے سے ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور IMF کے ساتھ ہونا تھوڑا ذرا اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس کو شو کرتا ہے, تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم IMF کے پیکج میں رہیں. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس کی مد میں جو ٹارگٹ اچیو کرنا تھا وہ اچیو نہیں ہوا, اب اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے مزید ٹیکس بھی لگائے جائیں گے. تو مہنگائی کا طوفان تو اگلے آنے والے دنوں میں اور بڑھنے والا ہے. اب عوام کس کے پاس جائیں, کوئی ہماری بھی داد رسی کریں. مجھے اجازت ہے بولنے کی؟ جی ضرور. کہ آپ نے آج سارا فلور خود اپنے پاس رکھنا ہے. نہیں پلیز. دیکھیے گزارش یہ ہے, عوام کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں اور کوئی ڈینائی ان کو نہیں کر سکتا. نہ میں یہاں ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں مسلم لیگ کو, میں مسلم لیگ کو قطعاً ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ جب تک ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. لیکن جو کچھ کام ہو رہا ہے اس کا تذکرہ آپ بھی عمران خان صاحب کی طرح نہیں کر رہی. مثال کے طور پہ چوتھا مہینہ ہے انہوں نے کہا پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھانی, نہیں بڑھی جو کہ 15 روزہ بڑھتی تھی. پیٹرولیم کے اوپر لیوی بڑھا دیں, یہ IMF کا مطالبہ ان کا نہیں بڑھانی ہم نے. یہ اقدامات نہیں ہیں. بخاری صاحب کتنی دیر تک یہ پریشر سنیں نا, سنتے تو جائے نا, آپ پیشنس تو رکھیں نا. 10 روپے بجلی کی قیمت میں کمی ہوئی, پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی, آپ کے سامنے ہے. پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تھی نا, کہ نہیں ہوئی تھی؟ جی بالکل. یہ وہ اقدامات ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا مسئلہ جو 4 5 6 سال سے قابو سے باہر نکلا ہو تو اس کو آپ چٹکی بجا کے ٹھیک کر لیں. یہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی, سپر پاور بھی نہیں کر سکتی. اس پہ ٹائم لگے گا. خان صاحب کو خدشہ بھی یہی ہے کہ اگر یہ 6 7 مہینے 8 مہینے 11 مہینے ان کو مل گئے تو یہ کہیں اس کے اوپر قابو نہ پا لیں. اس لیے دھڑا دھڑ پورا فوکس جو ہے وہ نئے الیکشن پر اور یہ وائٹ پیپر پر ہے. لیکن بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اگر تھوڑا تحمل رکھیں تو دوسری طرف بھی تو چیزیں جا سکتی ہیں نا, کہ مہنگائی کا نقصان بھی نون لیگ کو ہو سکتا ہے. کریکٹ, نون لیگ تباہ ہو سکتی ہے. خان صاحب اگر میں ہوں, میں ان کو یہ ایڈوائز کروں کہ خان صاحب ان کو ذرا رہنے دیں 4 مہینے بعد. اگر انہوں نے کچھ نہ کیا یہی عوام ان کے گلے پڑے گی. میں نے آپ کے ایک پروگرام میں کل مثالیں نہیں دی تھی, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ آپ کی وہ بات نہیں سنیں گے. اس لیے کہ کیسز کے فیصلے ہونے ہیں, مقدمات ہیں, ہمیں جلدی سے حکومت میں جانا ہے. انہوں نے ایزیوم کیا ہوا ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ خان صاحب کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے, حالات 2018 والے نہیں ہیں. دیر از نو جنرل باجوہ, دیر از نو جنرل فیاض حمید. یہ جو خواب ہے نا 2/3 تو آپ نے تب نہیں لی تھی جب آپ کا ستارہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا. اب تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب آپ کا ستارہ جو ہے وہ آسمان سے باتیں نہیں کر رہا, آپ کو نہیں پتا, بلکہ غروب ہو چکا ہے. خیر ہم یہاں تک تو نہیں جائیں گے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. دیکھیے آج بھی عمران خان صاحب موسٹ پاپولر لیڈر ہیں, یہ میں ماننے کے لیے بالکل تیار ہوں. نہیں وہ ایک اسپیسیفک سینس میں کہہ رہی تھی. نہیں میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں. جس چیز نے ان کو پہلے مروایا ہے وہ چیز آج بھی قائم ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی ٹیم جو ان کی پاپولرٹی کے اس گراف کو ٹرانسلیٹ کر سکے ان ریالٹی اور لوگوں کے مسائل حل کر سکے, وہ نہیں ہے. چونکہ مسلم لیگ نون کو سروائیو کرنا ہے, مسلم لیگ نون کو سیاست میں رہنا ہے. سٹیک پر صرف مسلم لیگ نون نہیں ہے, پوری PDM ہے, صحیح, پیپلز پارٹی بھی ہے, JUI بھی ہے, اور 11 پارٹیاں 10 پارٹیاں اور بھی ہیں. اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو اگلے الیکشن سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور پچھتائیں گے. اس لیے میں توقع کرتا ہوں, مجھے یقین نہیں ہے, مجھے یہ توقع ہے کہ ان کو فل فور وار فوٹنگ پہ کام کرنا پڑے گا اگر انہوں نے اپنی ریپوٹیشن بچانی ہے, اگر انہوں نے اپنے آپ کو مین اسٹریم پالیٹکس میں رکھنا ہے.